السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. خواتین حضرات، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اوور دا ایئرز بہت سارے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ اناؤنس ہوتے ہیں اور بہت فین فیئر کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جی فلاں جگہ ہمارے گولڈ ریزروز نکل آئے ہیں، فلاں جگہ ریکوڈک میں فار ایگزامپل بہت زیادہ نون کاپر ریزروز ہیں جو کہ ابھی تک وہ ان کو دیو ناٹ بین جنریٹنگ ریونیو، کیونکہ کانٹریکچوئل جو اوبلیگیشنز ہیں پاکستان پوری نہیں کر سکا، جو پہلے کی تھیں وہ ٹھیک نہیں تھیں. اسی سلسلے میں آج ہماری جو ڈسکشن ہے وہ گوادر پورٹ پہ کرنا چاہ رہی ہوں میں، کیونکہ گوادر جو ہے اس کا بھی ہم کوئی 24-25 سال سے سن رہے ہیں کہ دس پروجیکٹ از اے ویری کرٹیکل پروجیکٹ، اور یہ ایک دفعہ لگ جائے تو بہت تہلکہ مچ جائے گا پاکستان کا پوری دنیا میں. دس ول بی دا روٹ جو کہ ٹریڈ ہوگی چائنیز پروڈکٹس کی ہوگی، جو کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کین آلسو یوز دا پورٹ. ڈیپ سی پورٹ ہے یہ، اور یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جو پورٹ ہے اس سے ہماری جو انکم جو ہے، جو ہماری جو ریونیو جو ہے وہ اتنا بڑھ جائے گا اور اتنا یہ اکنامک ایکٹیویٹی کا ہب ہو جائے گا کہ پاکستان ول جوائن دا رینکس آف دا ڈیولپڈ کنٹریز. میں اپنے جو بزنس ریکارڈ کی ٹیم ہے ان کے ساتھ میں جو ویریس ایسپیکٹس کرتے ہیں کور، ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا سچویشن ہے آج. آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ ود نوید بٹ صاحب. یہ ہمیں بتائیں گے، یہ سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کرتے ہیں، ان کی بیٹ ہے، تو ان سے شروع کریں گے ہم کہ کیا کون یہ رن کر رہا ہے، آپریشنلائز کیا کر رہا ہے، اور پاکستان کا اس میں کتنا پرسنٹیج ملے گا آن گراس ریونیو. جی بٹ صاحب. باقاعدہ جو ہے وہ گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ کا آغاز جو ہے وہ 2002 میں شروع ہو گیا تھا، اور فیز ون کا، اور یہ 2006 میں کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور اس میں 3 برتھ جو ہے وہ بنائے گئے تھے، اور اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ 30,000 ڈیڈ ویٹ تھا، اور اس کے بعد جو ہے 25,000 تھا کنٹینر ویسلز کا میرے خیال میں. اور اس کے بعد 2007 میں باقاعدہ سنگاپور پورٹ اتھارٹی کو جو ہے وہ 40 سال کے لیے کنٹریکٹ دیا گیا، جس میں 9% جو ہے وہ شیئر ریونیو کو جو ہے وہ حکومت کو دینے تھے. اور اس میں پاکستان نیوی جو تھی اس نے 584 ایکڑ لینڈ اس کو گوادر کو دینی تھی، سنگاپور جی اتھارٹی کو دینی تھی. لیکن جو ہے اس میں بعد میں حکومت کے اختلاف شروع ہو گئے، پاکستان نیوی نے بھی جو ہے وہ زمین نہیں دی، اور اس کا یہ کنٹریکٹ جو ہے 2013 میں ختم ہو گیا. میرے خیال میں پورٹ آف سنگاپور اتھارٹی جو تھی انہوں نے بھی جو انویسٹمنٹ کا کیا تھا کہ ہم کریں گے، وہ بھی نہیں کیا. ہاں، وہ تقریباً 500 ملین انہوں نے کیے تھے، وہ بھی جو ہے اس کے بعد وہ دے وانٹڈ آؤٹ، اور ہمارے بھی دے وانٹڈ آؤٹ، تو یہ چلے گئے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ 18 فروری جو ہے 2013 میں ایک چائنیز جو کمپنی جو ہے انہوں نے پورٹ کمپنی، انہوں نے اوورسیز ہولڈنگ کمپنی، انہوں نے جو ہے یہ اس کے ساتھ پاکستان کی حکومت کے ساتھ کنٹریکٹ کیا گوادر کا، اور وہ کنٹریکٹ تقریباً سنگاپور جو پہلے کیا تھا اس سے ہی ملتا جلتا تھا. اس میں 9% گروس ریونیو جو ہے وہ حکومت پاکستان کو دینی تھی. اب تک جو ہے وہ مگر یہ ذرا سا فرق تو ہے نا کہ سنگاپور اتھارٹی کے ساتھ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ کیسے ڈیل کرتی ہے اور چائنا کے ساتھ کیسے کرتی ہے. یہ تو واضح فرق ہے. بٹ اینی وے، اینڈ دس واز پارٹ آف دا سی پیک کے سی پیک کے تحت. اس میں 358 ملین روپیز جو ہے انہوں نے کیے ہیں، اور اس میں سے 32 ملین گوادر پورٹ اتھارٹی کو دیے. 9% تھا، بٹ یہ سینٹ کو بتایا گیا تھا مارچ 2019 کو. جی 2019 میں. تو پہلے جو ہے یہ پہلے جو ہے اس فیز 2 ختم ہو گیا کہ ابھی چل رہا ہے؟ فیز 1 تو کمپلیٹ ہو گیا، فیز 2 جو ہے وہ فیز 2 جو ہے وہ چائنا بہت کام کر رہا ہے اس پر. جو ہے ایئرپورٹ بھی بنا ہے، نیا بھی ایئرپورٹ ابھی اس کا افتتاح ہوا ہے. اب چائنا بزنس سینٹر وہاں بنا ہوا ہے، وہاں سے جو ہے وہ چیزیں، ابھی چائنا سے چیزیں امپورٹ بھی ہوتی ہیں، وہاں آ کر جو ہے وہ لینڈ ہوتے ہیں جہاز. کافی چیزیں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا، آپ ہمارے جو بٹ صاحب ہیں یہ کور کرتے ہیں پلاننگ منسٹری میں، تو ادھر تو بہت ہی ایک آپٹیمسٹک اپروچ ہے جو کہ انہوں نے بتا دی کہ اٹس فنکشننگ ویری ویل. آئی ول ناؤ گو ٹو مشتاق گھومن صاحب اینڈ آسک ہم کہ جی وہاں کا انفراسٹرکچر جو انہوں نے پلیج کیا تھا کہ جی ہم اس طرح اتنا کور کر دیں گے، کیا وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی گھومن صاحب. دیکھیے، یہ جو پلاننگ منسٹر ہیں وہ اس پہ کافی میٹنگز کر رہے ہیں. اور پچھلی جو لاسٹ میٹنگ ایک تو انہوں نے 2-3 دن پہلے کی تھی، لیکن
جو ارلی جنوری میں کی تھی اس میں تو انہوں نے بہت سخت قسم کے جو تھے ان کے اعتراضات اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ یہ جو منسٹری آف میریٹائم افیئرس ہے یا متعلقہ جو لوگ ہیں وہ کام نہیں کر رہے اور یہ ایک نان سٹارٹر پروجیکٹ بن چکا ہے اور اس کو باقاعدہ انہوں نے ان کو کہا جی کہ آپ جو ہے کنسلٹنٹ ہائر کریں اور NLC جس کے پاس ٹرانسپورٹیشن کا سارا یہ ہے سسٹم ہے اس پہ بھی سخت انہوں نے کرٹیسائز ان کو بھی کیا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنی پرفارمنس بہتر کریں. NLC تو نیشنل لاجسٹک سیل ہے. Is it comes under the military, right? ہے ان کا لیکن انڈر جو ہے یہ بھی پلانے کی منسٹری کے اندر انفراسٹرکچر کے اندر میرے خیال میں آتا ہے. تو اس پہ کافی سارے انہوں نے پوائنٹس ریز کیے اور ان کو کہا ہے کہ بھئی ہم نے اس کو فلی آپریشنلائز کرنا ہے اور پرائم منسٹر کو اس پہ بریفنگ دینی ہے کیونکہ پرائم منسٹر بار بار کہہ رہے ہیں مجھے بتائیں آپ نے کیا کیا کہاں تک پہنچے ہیں. پھر انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی کیا کہ جو ہمارے سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ایمبیسڈرس تھے ان کو بھی ساتھ جو لیا ہوا تھا ان کے ساتھ بھی کافی ڈسکشنز ہوئی اور ان کو کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو مارکیٹ کریں وہاں پہ ان کو ملک کو پوٹینشیل بتائیں. مگر پہلے فیز 2 تو کمپلیٹ ہونا. گھمت صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو بجلی کا نظام ہے ادھر کیا وہ انہوں نے انویسج کیا تھا شروع میں کہ جی فلاں میگا واٹ لگائیں گے وہ لگ گئے؟ اس میں ایک تو جگہ بجلی جو ابھی تک وہاں سے آ رہی ہے وہ تو آ رہی ہے ایران سے مگر یہ انہوں نے اس وقت یہ پلان کیا تھا کہ ہم 300 میگا واٹ کا ایک جو پروجیکٹ ہے وہ لگائیں گے امپورٹڈ کول کے اوپر. اب یہ کہ امپورٹڈ کول جو ہے وہ پاکستان نے اس پہ حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ہم کسی امپورٹڈ کول کے جو فیول ہے اس پہ پروجیکٹ نہیں لگائیں گے. اب چائنا یہ کہتا ہے کہ آپ اگر اس پہ نہیں لگائیں گے تو ہم یہ پروجیکٹ کریں گے ہی نہیں کیونکہ ہم نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی نئی ٹیکنالوجی میں نہیں جائیں گے. تو وہ پروجیکٹ جو ہے وہ 300 میگا واٹ کا وہ اس وقت ہوا میں ہے. کبھی وہ کہتے ہیں ہمیں ایکسٹینشن دے دیں کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں PPIB والے کہتے ہیں جو ان کو پروسیس کیا ہوا ہے جی اور اب وہ کہتے ہیں کہ LOS میں ہمیں ایکسٹینشن دے دیں. وہ LOS از لیٹر آف سپورٹ جی لیٹر آف سپورٹ میں تو وہ مطلب کہیں بھی نہیں ہے. اب کوئی ان کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا مسئلہ. دیکھیں بیسک انفراسٹرکچر پانی جو ہے ویسے تو اویلیبل ہے لیکن جو ڈرنکنگ واٹر ہے اس کے وہاں ایشوز ہیں کافی سارے جو ہے وہ وہاں جو جنہوں نے وہاں پہ دفاتر لیے ہوئے ہیں یا ہوٹلز وغیرہ اس طرح کے ان کے ایشوز ہیں تو وہ ابھی تک ان سے حل ہو نہیں سکے. اسی لیے وہ میری بات بھی ہوئی تھی جو پسند خان بلیدی ہیں چیئرمین ان کے گوادر پورٹ اتھارٹی کے. تو انہوں نے کہا جی یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل تو ہیں انہیں کو حل کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اور ایک انہوں نے اور بھی فیصلہ کیا تھا کہ جی ہم 60% جو حکومت جو امپورٹ کرے گی چیزیں جس میں چینی ہے اپنا اس میں فرٹیلائزر ہے یا ویٹ ہے تو وہ جو ہے 60% گوادر کے ذریعے ہوگی. مگر ابھی تک تو کوئی چیز امپورٹ ہوئی نہیں ہے. مطلب وہ بھی ایسے پروجیکٹ گوادر پورٹ آپ کا خیال میں ابھی تک کوئی تقریباً نان فنکشنل ہے. تقریباً کوئی اس میں مہینے میں 1-2 جہاز آ جائے کرتا تھے وہ تو نان ویل بات ہے نا وہاں تو. جی اینڈ دا فائنل کویسچن آئی وانٹ ٹو آسک یو از کہ کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے کیا کوئی ایفرٹ لگ رہا ہے ادر دین ریٹوریکل. مطلب ہے جس طرح آپ نے کہا کہ احسن اقبال صاحب اینڈ ہی از ویری کمیٹڈ ٹو اٹ. انہوں نے بڑی لوگوں کو ڈانٹا بھی ہے کہ آپ پروسیڈ ود ریزالونگ دیز ایشوز. کیا ابھی تک آن دا گراؤنڈ کچھ نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک وہی سسٹم چل رہا ہے؟ بالکل ابھی تک کوئی اسی لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کریں نہیں ہے بالکل کچھ ہو نہیں رہا. جی ایسے ہی ہے. We'll take a short break here. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب میں جاؤں گی نزت کے پاس. نزت نظر کرتی ہیں وہ ایئرپورٹس اور ایویشن سیکٹر کو کور کرتی ہیں. نزت بتائیے گا کہ یہ جو ایئرپورٹ ہے جو ہمیں بٹ صاحب نے کہا تھا کہ اب وہ آپریشنل ہو گیا. ادھر انوگریشن تو ہوئی تھی پچھلے ہفتے. پرائم منسٹر خود گئے تھے اور کافی منسٹرز کو ساتھ لے گئے تھے. تو از اٹ آپریشنل ناؤ؟ جی بالکل. یہ 20 کو اس کی انہوں نے فرسٹ آپریشن کیا تھا. ایک فلائٹ
پی آئی اے کی گئی فلائٹ سے تو آپریشنل ہو جاتا ہے, تو ابھی ویسے ایسے ٹیکنیکلی تو ہو جاتا ہے, بٹ ویسے تو ان کی انوگریشن جو ہے وہ لاسٹ ایئر 14 اگست کو ہونی تھی, لیکن سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے وہ ہو نہیں سکی تھی. لائک 28 جولائی میں جو بلوچ یکجہتی کمیٹی تھی, انہوں نے پروٹیسٹ کافی ہیوج لیول کا پروٹیسٹ کیا تھا, اس کی وجہ سے وہاں پہ کافی زیادہ سیکورٹی کنسرنس ہو گئے تھے. پروٹیسٹ کس وجہ سے تھا؟ واز اٹ بیسیکلی تو تھا مسنگ پرسن کے اوپر تھا یہ, اور وہ جو بلوچ لبریشن جو ہے بی ایل اے انہوں نے کافی اس کے بعد جو ہے وہ ٹیرر ایکٹیویٹیز کی ہیں, لوگوں کو چائنیز جو ہمارے جو ہیں انجینئرز وغیرہ ان کو بھی مارا. جی وہ کراچی میں بھی تھا, اور ایک انسیڈنٹ یہاں پہ بھی ہوا تھا 2023 میں. لیکن جو سیکورٹیز بینگ پرووائڈڈ دیر ناؤ؟ ابھی تو خیر وہاں پہ کافی زیادہ اچھی سیکورٹیز انہوں نے کی ہوئی ہیں, لائک جو ود ان گوادر ایریا ہے, جو مین جو پورے گوادر کو اگر دیکھا جائے تو وہ سیکورٹی تو پرووائڈ کرتی ہے آپ کی لیویز اور پولیس, لیکن جو سی پیک سے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں ان کی سیکورٹی آرمی اور ایف سی کرتی ہے. اور اسی طرح سے جو سی لائن یہ سی پیک سے, اور جو سی لائن ہے وہاں پہ جو ہے وہ نیوی ہے, اور جو پورٹ ہے اس کی جو سیکورٹی ہے وہ گوادر پورٹ کی اپنی سیکورٹی ہے اتھارٹی. جی اٹس اے مکس آف لائک کافی زیادہ وہاں پہ سیکورٹی کافی زیادہ ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہے چھوٹے موٹے انسیڈنٹس تو ہوتے ہیں, جو کہ جو مین ایشوز جو ہے وہاں ان سائڈ گوادر وہ یہ ہیں کہ وہاں کی جو پولیس اور یہ ہے بیسک جو سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں وہ سارے لوکلز ہیں, اور ان سے جو ان کے مطلب بہت زیادہ اٹیکس ان اے وے کوئی بڑے اٹیکس نہیں ہوتے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان کی پوسٹ پہ جا کے ان سے جو اسلحے اور ان کی جو گاڑیاں شاڑیاں ہیں وہ جا کے لے لیتے ہیں. تو وہ یہ ساری سیکورٹی, جی بالکل, تو وہ یہ سیکورٹی کے ایشوز کافی زیادہ ہیں, ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا. اوکے, کمنگ بیک ٹو دی ایئرپورٹ ناؤ, آپ نے کہا تھا کہ یہ 20 کو شروع ہوا ہے, یہ 20 جنوری کو اس کی فرسٹ فلائٹ ہوئی تھی پی آئی اے کی, اور پھر اس کے بعد 24 کو ان کی فرسٹ انٹرنیشنل فلائٹ بھی گئی ہے, ادھر سے گوادر سے مسقط گئی ہے, یہ فرسٹ ہے. تو ابھی کرنٹلی پی آئی اے کی ابھی تک کرنٹلی جو ہے وہ پی آئی اے ہی آپریٹ کر رہا ہے. ان کی نیگوشیشن چل رہی ہے, ایک کے دو انٹرنیشنل جو ہے وہ 2 ہوں گی, اور جو ڈومیسٹک ہیں وہ 3 ہوں گی. بٹ از دیٹ انہوں نے تو بہت ملینز نہیں خرچا ایئرپورٹ پہ, مطلب ہے ویسے انیشیلی تو اٹ واز $90.6 ملین, لیکن یہ جو کرتے کرتے $248 ملین ہو چکا تھا. یہ مطلب ہے کہ اگر آپ اس کا اکنامک ریٹ آف ریٹرن نکالیں اور انٹرنل ریٹ آف ریٹرن نکالیں سے ایئرپورٹ کا بیسڈ آن کہ کتنا وہ یوز ہوگا, تو از دیٹ جسٹیفائڈ؟ جی یہی سارے جو اکانومی ایکسپرٹس ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ بیسیکلی جتنا ہیوج یہ پروجیکٹ تھا, لائک 4,300 ایکرز پہ یہ بنا ہوا ہے. پاکستان کا یہ پہلا سب سے بڑا آکوپائڈ ایریا انہوں نے لیا ہوا ہے ایئرپورٹس میں. تو یہ اتنا بڑا پروجیکٹ, اتنے پیسے, حتیٰ کہ وہاں پہ اور بھی ایئرپورٹس ہیں. بالکل, وہاں پہ اب عمارہ, پسنی اور چیوانی میں بھی ایئرپورٹ ہیں وہ انیکٹیو ہیں. اس کے علاوہ تربت اور پنجگور میں ہیں, وہ بہت کم یوز ہوتے ہیں. ایکچولی آپ چیلنج کر رہی ہیں کہ یہ اکنامک کاسٹ آف بلڈنگ دس واز اے لاٹ, دے آر ریئلی کنسرن کہ یہ جسٹیفائی ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک جی, یہ نصرت نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ میجر کاسٹ جو ہے وہ چائنا پے کر رہا ہے. اس میں زیادہ پورشن جو ہے وہ چائنا, بلکہ چائنا کے انجینئر سارا, ہم خود جب وزٹ کر کے آئے تھے گوادر میں, تو یہ چائنا کے سارے انجینئر اور میجر کاسٹ جو ہے وہ چائنا کی ہے. عمان کی بھی تھوڑی سی ہے, پاکستان بھی ہے, لیکن یہ ایئرپورٹ جو ہے وہ چائنا نے بنایا ہے, اور چائنا کے زیادہ تر اس کا میجر جو ہے وہ کاسٹ اس نے پے کی ہے. یہ چیز جو ہے میں کلیئر کرنا چاہتا تھا. اور اس کے علاوہ یہ بھی کنسرنس ہیں کہ آلدو وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, اور شپنگ پورٹ اور یہ ٹریڈ وغیرہ کی بھی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی بالکل ہی نہیں ہے ابھی. تو وہ اس کی وجہ سے بھی اب یہ کہنا کہ یہ کاسٹ جسٹیفائی ہوگی یا پروفٹس آئیں گے, تو وہ کافی زیادہ مشکل ہے. اور جب شروع ہوں گے تو یہ بھی نہیں پتا کب ایکچوئل ایکٹیویٹی شروع ہوگی, کب یہ ایک وہ پورٹ بن جائے گا فار دا ریجن, کہ ساری ریجنل کنٹریز بھیجیں
اپنی ٹریڈ, تاکہ we can sort of send them onward. ایک اور چیز تھی, بٹ صاحب نے ڈسکس کیا تھا شروع میں ہی, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نیوی نے جو ہے وہ اس کے لینڈ جو ہے جو پلیج تھی لینڈ, رائٹ, آئی مین پارٹ آف دا پروجیکٹ, کانٹریکٹ کا حصہ تھا, تو وہ ابھی دے دی ہے انہوں نے, ابھی تک نہیں دی ہے. ڈسپیوٹس کافی چل رہے ہیں وہاں پہ, بیسکلی دیکھیں نا 2013 سے ڈسپیوٹ چل رہا ہوگا, بیکاز پہلے وہ سنگاپور پورٹ اتھارٹی کے ساتھ, اب اس کے ساتھ. جی بیسکلی 2 طرح کے ڈسپیوٹس ہیں وہاں پہ. ایک تو یہ ہے کہ جو وہاں کے اپنے لینڈ مافیاز ہیں وہ ان کے جو ہے انہوں نے لوگوں سے کم قیمت میں لے کے اور آگے ان کو بہت زیادہ ہائی کاسٹ میں, کہ ہمارے پنجاب اور سندھ کے ادھر ہی کے, جی نیشنل پارٹی سے بلانگ بھی کرتے ہیں, ایک ان کے نیشنل عوامی پارٹی, جی, اور جو ان کے بلوچ نیشنل پارٹی جو ہے وہاں سے, اس سے ان کا ہے تعلق. تو بیسیکلی وہ یہ کرتے تھے کہ وہاں کے جو پور لوگ تھے ان سے پیسے لے کے ان سے لینڈ کچھ تو ویسے فری آف کاسٹ لے لیتے تھے, اور کچھ جو ہے وہ 2 لاکھ دیتے تھے, 20,000 روپیہ دیتے تھے اور 2 لاکھ میں آگے بیچ دیتے تھے. تو وہ ڈسپیوٹس ہیں کچھ, اور کچھ میری ٹائم اور پاکستان نیوی کے ڈسپیوٹس بھی ہیں ان کے علاوہ, وہ ابھی تک چل رہے ہیں. ان میں تقریباً 113 ایکڑ جو ہے وہ بھی ان کا کیسز چل رہے ہیں, اور 73 جو ہے وہ بھی ایک ہے, ایک اور ڈسپیوٹ ہے 73, جو کیبنٹ کمیٹی آف سی پیک, انہوں نے کہا بھی ہے کہ نیوی کو ان کو اس یہ جو پلاننگ منسٹر ہیں کہ نہیں, اور یہ کیبنٹ کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے نا, وہ تو کیبنٹ کمیٹی کو ابھی یاد نہیں ذہن. اوکے, I'll now go to وسیم اقبال صاحب. وسیم صاحب بتائیے گا کہ یہ کہ کیا یہ جو انویسج کیا تھا, جو سوچا گیا تھا کہ گوادر یوز ہوگا ایز اے اسپیشل اکنامک زون اور واٹ ایور, کیا وہ اچیو ہو سکا ہے؟ کیا وہ مطلب انہوں نے وہ لینڈ ایکوزیشن وغیرہ ساری ہو گئی ہے؟ دیکھیں, یہ 2018 اور 19 میں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ جگہ جو ہے لینڈ آئیڈینٹیفائی کی تھی, اس پہ 2 زون بنیں گے انڈسٹریل زون. ایک تھا 60 ایکڑ کا اور ایک تھا 2000 ایکڑ کا. 60 ایکڑ کا بیسیکلی تھا پائلٹ جو ہے نا, وہ زون کے نام پہ جو ہے نا انہوں نے اس کا نام دیا تھا. تو اس کے اندر جو انویسٹمنٹ تھی تقریباً $270 ملین کی تھی اس کے اندر. ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی وہ بن گیا اس کے اندر, لیکن چھوٹا زون ہے اس کے اندر. لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ تقریباً جو کمپنیز آئی ہیں وہ بھی کافی چھوٹی سائز کی, وہ تقریباً 46 کے قریب جو ہے نا رجسٹرڈ ہوئی ہیں وہاں پہ کمپنیز. لیکن فی الحال ابھی تک جو ہے نا وہ ایک کمپنی وہاں پہ آئی ہے, اور اس کی بھی کوئی اتنی بڑی جو ہے نا وہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اتنی پریزنس نہیں ہے, اور جو دوسرا زون ہے وہ تقریباً 2000 جو ہے نا وہ ایکڑ کا ہے. اس پہ ابھی تک جو ہے نا کوئی کام ایسا جو ہے نا وہ شروع نہیں ہوا ہے. ابھی وہاں پہ وہ جس طرح انفراسٹرکچر ہے وہ نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ واٹر, گیس, پاور, کسٹم جو ہے فیسلٹیز, فینسنگ ہوگی, سیکورٹی ہوگی, نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے ابھی وہاں پہ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور چیز کی ہے, یہ بیسیکلی جو ہے اسپیشل اکنامک زون, یہ SEZ ایکٹ 2012 کے تحت ہیں. لیکن یہ کہ یہ اس کو اسپیشل جو اسٹیٹس دیا گیا ہے, انسینٹیو اس کے سیپریٹ کیے گئے, اور اس کو گوادر جو ہے فری زون کا نام اس کو دیا گیا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ چیز وہاں پہ جو ہونی ہے, جو آئیڈینٹیفائی کی تھی, کہ جو سعودی حکومت نے جو پلیج کیا تھا کہ ہم $10 بلین کی جو ریفائنری وہاں پہ لگائیں گے, تو اس پہ جو ہے یعنی کہ کام تو ہو رہا ہے لیکن بہت ہی سلو ہو رہا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں بلکہ بار بار جو ہے نا SIFC جو ہے نا ان کو لیٹر لکھ رہی ہے سعودی سائڈ کو کہ آپ انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, جو کہ ایک گروپنگ ہے آف سویلین اینڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ, جو کہ ساری جو لکونز ہوتے ہیں کسی پروجیکٹ میں اس کو اسٹریم لائن کرتی ہے. جی, اس میں تھوڑی سی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اس کے اندر جو ہے پہلے تو وہ کہہ رہے کہ 100% ہم جو ہے نا اس پہ لگائیں گے, پھر 100 سے اب جو ہے نا وہ 30% آ گئے ہیں کہ 30% جو ہے نا کو فائنینس جو ہے, یہ آئل ریفائنری کی بات ہو رہی ہے کہ جو کو فائنینس جو 30% ان کی ہوگی, اور باقی جو 70% ہے جو گورنمنٹ کی 4 جو ہے نا پاکستانی گورنمنٹ کی جو 4 آئل اینڈ گیس کمپنیز ہے, جس میں OGDCL ہوگی, PPL ہوگی ہے, GHPL ہوگی اور PSO, کہ باقی جو ہے نا یہ وہاں پہ فائنینس کریں گے. انہوں نے پہلے
سینی پیک کے نام پہ ایک ہے چائنیز کمپنی, اس کو بھی انوالو کیا ہے. پہلے وہ کافی انٹرسٹ انہوں نے شو کیا ہے, لیکن اب جو ہے ان کا انٹرسٹ بھی اس پہ سے وہ لگتا ہے کہ وہ آؤٹ ہو گیا. تو ایز سچ اس پہ ابھی تک کوئی اتنی خاطر خواہ جو ہے نا کوئی ابھی تک اس پہ کوئی پروگریس نہیں ہوئی. اوکے, ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. آئیڈ لائک ٹو گو ٹو گھومن صاحب نا. گھومن صاحب, آپ پاور سیکٹر بھی کرتے ہیں, آپ کامرس وغیرہ بھی کرتے ہیں. دیر از اے لاٹ آف ایشوز بٹوین چائنا اینڈ پاکستان دیز ڈیز. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایشوز جو ہیں دے آر ریلیٹڈ ٹو جو پروفٹ ریپیٹریشن نہیں ہو رہا, جو انہوں نے جو آئی پی پیز نے لگایا ہوا ہے, چائنیز آئی پی پیز نے, ان کے جو کانٹریکٹس ہیں ان کی اوبلیگیشنز نہیں ہو رہی بیکاز وی ڈونٹ ہیو فارن کرنسی. ڈو یو تھنک کہ یہ جو وسیم صاحب بھی ڈسکس کر رہے تھے پہلے اباؤٹ دا SEZs, کیا اس میں بھی کوئی ایشوز ہیں؟ ڈو یو تھنک اٹس لیک آف انٹرسٹ آن دا پارٹ آف چائنا میں بھی؟ ایسے ہی ہے بالکل. جب بھی یہ جاتے ہیں وہاں پہ ہمارے لوگ چائنا میں جاتے ہیں سرکاری طور پر, یا ان کے چائنیز آفیشلز جہاں آتے ہیں تو وہ یہ چیزیں وہ ان کے آگے رکھتے ہیں. سب سے بڑا ایشو جو ہے ایک تو فیسیلیٹیشن ہے. بہت ساری کمپنیز ادھر ادھر پھرتی رہتی ہیں. آپ چونکہ SIFC کے لیول پہ جاتی ہیں تو وہ سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں, مگر جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے سیکورٹی کا. تو وہ سیکورٹی جو ہے وہ جب تک وہ کہتے ہیں ہمیں انشور نہ کریں تو ہم نہیں آئیں گے. دوسرا یہ جو ریپیٹریشن کا مسئلہ ہے یہ بالکل مسلسل چل رہا ہے. ابھی بھی پچھلے دنوں جو احسن اقبال صاحب گئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ریز ہوا ہے باقاعدہ, بلکہ جو بھی جاتا ہے تو ان کی اعلیٰ سطح پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری کمپنیز کے ساتھ آپ نے جو کمٹمنٹ کی ہے وہ پوری نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے ہماری جو اگلے پروجیکٹس لگنے ان کی جو انشورنس ہونی ہے, سائناشور کمپنی جو ان کی ہے چائنا کی, وہ انشورنس کی کوریج ہی نہیں دیتی. وہ کہتے ہیں جی پہلے جو ہے کی ہوئی ہے وہی پوری نہیں ہو رہی. تو یہ مسائل ہیں اور حل ابھی تک نہیں ہوئے. وسیم صاحب, ایک اور بات آپ نے کہا تھا کہ یہ SEZs جو ہیں یا اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں یہ ڈیٹڈ ہیں, یہ کافی پرانے ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو ابھی لیٹسٹ ہم نے جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ ہم نے جو سائن کیا ہے, جو ایگریمنٹ ہے جو اب چل رہی ہے, جس کے بغیر, جس کی ڈسبرسمنٹ کے بغیر ڈر ہے کہ کہیں ڈیفالٹ خدا نخواستہ پاکستان کو نہ کرنا پڑے, تو وہ تو انہوں نے تو پلیج کیا ہے اس پہ گورنمنٹ نے کہ ہم جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں یا جو بھی اکنامک زونز ہیں ہم ان کو اسپیشل انسینٹیوز نہیں دیں گے بیکاز دے آر not conducive to sort of a more sustainable growth. لیکن اس کے لیے دیکھیں یہ جو نا SEZ ایکٹ, یہ ایکٹ ہے 2012 جو ہے, یہ پارلیمنٹ سے جو نا اپروو جو ہوا ہے. اگر آپ اس کے اندر جی اگر تو یہ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی چینجز تو آپ کو پھر اگین جو ہے نا پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا اس میں. لیکن ابھی تک ایسا جو ہے آن گراؤنڈ جو اس پہ کوئی ایسا جو ہے نا وہ ابھی جو ہے نا انفارم نہیں کیا گیا بورڈ آف انویسٹمنٹ کو. اوکے, اینڈ آئی ول کم ٹو بٹ صاحب, آپ اسمبلی کرتے ہیں, کوئی ہے کوئی اس طرح کا بیکاز دیر از اے ڈیفینیٹ, یا تو وہ ڈیلے کر رہے ہیں. اس میں دیکھیں 2012 کے ایکٹ, اس میں بھی امینڈمنٹ لائی گئی تھی 2018 میں, اور اس میں فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا, کچھ امپورٹ پر ڈیوٹی کم کی گئی تھی, اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا, اور اسی لیجسلیشن کے تحت پھر اتھارٹی بھی بنی, گوادر پورٹ اتھارٹی. بٹ آج کل جو ہے نا جی ہماری جو اکنامک سچویشن ہے وہ یہ ایسی ہے کہ جو ایکٹ ہے یا نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو فیز آؤٹ کرنا ہے. کیا آپ کو کوئی نیشنل اسمبلی میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو سورٹ آف چینج دی ایکٹ, اور کوئی ابھی تک آپ کو کچھ نظر نہیں آیا؟ ابھی تک اس میں ریفارم تو پلاننگ منسٹری کر رہی ہے, ہو سکتا ہے کوئی جو وہ پرپوز کرے کوئی لیجسلیشن تو پھر کیبنٹ کے تھرو پھر آئے گا اسمبلی میں, مگر ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا. نصرت آئی کم ٹو یو. گھومن صاحب نے بھی بڑا میجر پوائنٹ ریز کیا جو آپ نے پہلے کیا تھا کہ جو سیکیورٹی ہے وہ ابھی تک فول پروف جو ہے نہیں مل سکی. ڈو یو تھنک کہ بیکاز دیر آر, آپ نے 4-5 ڈفرنٹ ایجنسیز کا نام دیا, ڈو یو تھنک کہ وہاں کوآرڈینیشن, مطلب obviously there should be coordination problems, do you think it would be better to go to one agency or one entity? ایسا پاسبل تو ہے, لیکن یہ تو مطلب اسی طرح سے ہیں کہ آپ کی لائک
پاکستان میں جس طرح سے بھی ود ان جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ڈومیسٹک کوئی بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ پولیس اور لیویز کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر جو بارڈر پہ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی جو آرمی اور جتنے بھی ڈپلائڈ ہوتے ہیں FC وغیرہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو میکینزم ہے ہی ہے, لیکن میرے خیال میں کہ اگر کچھ کیونکہ ان کا جو وہاں پہ لوکلز ہیں وہ کافی حد تک, کیونکہ امپلائمنٹ میں دیکھا جائے تو لوکلز کافی زیادہ وہاں پہ امپلائڈ ہیں ہر سیکٹر میں, ہر جگہ پہ, اور پھر ان کا جو تعلق جی ان میں سے کافی لوگ ہیں جن کا تعلق بھی ہے BLA سے, کیونکہ ان کی فیملیز کے بھی کوئی لنکس وغیرہ ہوتے ہیں, تو وہ یہ جب تک یہ کٹ آف نہیں کیا جائے گا تب تک سیکیورٹی جو ہے وہاں کی بہتر نہیں ہو سکتی. اور what about the establishment, don't they know this? I'm sure they know this. ان کے تو کافی زیادہ ہوتے ہیں کیسز, تو سارے مطلب دن پہلے بھی اسٹڈیز کرتے ہیں, رائٹ. تو ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک پوسٹ کے اوپر پولیس کی پوسٹ پہ ہوا تھا, اور ان کی وہاں سے انہوں نے آرمز اینڈ ایمونیشن وہاں سے اٹھا لیا تھا اور ان کی گاڑیاں لے کے چلے گئے تھے. تو دے دین یوز دیز تھنگس, کوئی بھی اٹیک کرنا ہوتا ہے یا کچھ بھی کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جی سیکورٹی کنسرنس جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. پھر ان کی اپنے ڈسپیوٹس ہیں, لینڈ ڈسپیوٹس ہیں, ابھی تو کافی چیزیں انہوں نے کمپیوٹرائز کر لی ہیں جس کی وجہ سے چیزیں سارٹ ہو رہی ہیں کچھ. تو ہوپ فلی اگر جو کلیکٹیولی چیزیں کی جائیں تو بہتر ہو سکتی ہیں, اور یہ لنک توڑا جائے تو دس کین بینیفٹ اس. Okay, so the other thing I wanted to ask again, بٹ صاحب کہ یہ جو بجٹ ہے ہمارا, اس میں تو کوئی نظر نہیں آتا کہ گوادر کے اوپر کو زیادہ ہوا ہے. اگر CPEC دیکھا جائے دیٹس پارٹ آف یور PSDP پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, اور وہ بھی پلاننگ منسٹری کرتی ہے جو بھی آپ کی بیٹ ہے. پلاننگ منسٹری کے پاس تو پیسہ نہیں ہے, تو یہ کیا مطلب ہے کہ یہ ڈائریکشن دے دینی کہ اس کو ٹھیک کرو, فلاں کو کرو, فلاں کو کرو, جب پیسہ نہیں ہے تو بیچارے کہاں سے کریں گے؟ پیسہ اصل میں جب پچھلی حکومت سے جو ہے CPEC پر جو ہے سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا تھا پیسے کی وجہ سے. پچھلی حکومت تو ابھی تو 2-3 آ چکی, عمران خان کی حکومت, کیونکہ ان کی پچھلی انہی کی تھی. اچھا, جب CPEC پر سب سے زیادہ کام جو ہے وہ نواز شریف کے دور میں جو ہے وہ اس کی حکومت, مگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو IPPs کے ساتھ وہ ہم اب افورڈ نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ کیپیسٹی پیمنٹ دے کے تو ہمارا اس پر میں یہ دیکھیں, اس پر جب میں نے رپورٹنگ کر رہا تھا اس میں پلاننگ جو آفیشیل تھے انہوں نے کنسرن شو کیا تھا اس وقت بھی, لیکن انہوں نے کہا گو ہیڈ آپ سائن کر دیں. انہوں نے کنسرن شو کیا تھا کہ یہ ایگریمنٹ ہماری فیور میں نہیں ہے, یہ ہمارے گلے پڑے گا, لیکن اس وقت چونکہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ تھی, یہ چاہتے تھے یہ بھی چیزیں اس وقت, مگر اگر یہ ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے بنائیں تو بہتر ہوگا. گھومن صاحب, یہ فائنل کویسچن فرام یو, یہ جو کنسرن شو کرتے ہیں جو IPPs وغیرہ میں بھی جو ریلیونٹ اتھارٹیز جو ایکسپرٹ شو کرتے ہیں, کوئی میکنزم ہے کہ جو بندہ ڈیسیجن میکر ہے, جو ایگزیکٹو ممبر ہے, جس کو پتہ نہیں اس سیکٹر کے بارے میں, وہ بھی سن لے؟ کوئی ہے میکنزم اس طرح کا؟ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. حکومت کی لیول پہ جو بھی انہوں نے کرنا ہے, ایک پروسیس یہ ہے کہ جو بھی ان کے ایشوز ہیں وہ فائنانس منسٹری کو بتانے ہیں, اسٹیٹ بینک کو لکھنا ہے یا پاور ڈویژن کو لکھنا ہے, اور جس کی بھی پاور ہو وہ ہی رائٹس تھرو, رائٹ. تو وہ اگر یہاں ان کی سنوائی اگر نہیں ہوتی تو پھر وہ پرائم منسٹر کو بتا دیتے ہیں, اور ان کی چائنیز ایمبیسیڈر جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ بتاتا ہے جا کے بھائی یہ ہمارے مسئلے آپ حل کریں. اور وہ چونکہ جو بھی وہ کارسپونڈنس کرتے ہیں وہ ایک کاپی جو ہے اپنی ایمبیسی کو بھی ساتھ بھجواتے ہیں. صحیح ہے. تو اس کی وہ پھر ظاہر ہے پھر وہ ایمبیسی کا مطلب دے کہ آپ چائنیز حکومت کو بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ. بٹ یہ تو وہ ہر ملک کرتا ہے. جرمنی کا بھی تھا ریسنٹلی ایشوز تھے ود IPPs, پھر فرانس میں وہ ان کے ساتھ بھی تھے. دیز ایشوز آر اوبویسلی شیئرڈ بائی ود دا ایمبیسی جو ادھر ہوتی ہے. وسیم صاحب, واٹ از یہ ابھی آپ نے ایک کویشچن کیا تھا نوید بٹ صاحب سے کہ پلاننگ کے پاس جو ہے نا فائنانس نہیں ہے تو یہ کس طرح کریں گے گوادر کو. تو جو ہے نا SEC جو ایکٹ ہے یا یہ جو آپ کے اسپیشل اکنامک زون ہیں, ان کے 3 ماڈل ہیں. ایک تو ہے صرف پبلک جو منی ہے اس کے تھرو ہے, ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہے, اور تیسرا جو ہے نا پرائیویٹ جو ہے نا. جی بٹ وسیم صاحب, آج کل آپ کو معلوم ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کافی دبا ہوا ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر نیگیٹو اس کی گروتھ ہے, اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ارسپیکٹیو آف ہمارے کچھ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز امپروو کیے ہیں, مگر بائی اینڈ لارج دی اکانومی ریمینس فریجائل. صحیح ہے.
اچھا یہ گوادر کے اندر جو ہے یہ آپ کی بات صحیح ہے, گوادر کے اندر جو ماڈل جو ہے نا وہ اپلیکیبل ہے, وہ یہاں سے جو فنڈنگ آ رہی ہے پی ایس ڈی پی سے آ رہی ہے, اور آپ کی بات بہت ٹھیک ہے کہ حکومت کے پاس پیسے ہی کوئی نہیں ہے, تو کس طرح جو ہے نا یہ مزید اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی. مگر افسوس کی بات ہے, تھینک یو آل فار بینگ ان دا پروگرام, مگر جو افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ 24-25 سال سے یہ پروگرام جو ہے, یہ جو پروجیکٹ ہے, اٹ شوڈ ہیو بین لانچڈ بائی ناؤ. اٹ ریکوائرڈ کہ ہماری جو فارن پالیسی تھی وہ بھی بڑی پرو ایکٹیو ہوتی, سینٹرل ایشین ریپبلکس کو ساتھ ملا کے چائنا کو جو ایشوز ہیں وہ بھی ریزالو کرنے والے ہیں. سو this project could have been a game changer for us, کیونکہ یہ اس کا جو ہے قدرتی بھی ہمیں اس کا بینیفٹ ہم لے سکتے تھے, مگر بٹوین سیکورٹی کنسرنز اینڈ لیک آف فائنانسز اینڈ اس کے بعد ہماری جو اپنی جو ریلکٹنس ہے ٹو مطلب امپلیمنٹ ہمارے انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں, لوگ جو ہمارے جو ایگزیکٹو ہیں وہ ادھر ہی پیسہ خرچ, پبلک منی ادھر ہی خرچتے ہیں جہاں وہ ویزیبل ہو, اور ان کا خیال تھا کہ لاہور میں سڑک بنا دینی یا کراچی میں بنا دینی یا مین میں بنا دینا, گوادر کو ہم ذرا ڈیلے کر دیں گے. اس کی وجہ سے یہ 24-25 سال سے ہے اور ابھی تک کچھ لگ نہیں رہا کہ اٹ ول بی فنشڈ اینی ٹائم سون. جو انہوں نے بنائے بھی ہیں بہت فینٹاسٹک قسم کے, جو جس طرح نصرت نے ہمیں بتایا, جو ایئرپورٹ ہے وچ از ویری سارٹ آف انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کا ہے, مگر اس کا کاسٹ جسٹیفائی نہیں کرتے بیکاز وی ڈونٹ ہیو the traffic right now. یہ چیزیں جو ہیں جی یہ پہلے سوچنی پڑتی ہیں, پھر پلان کرنا پڑتا ہے, پھر ان کا آپ جو نکالتے ہیں ریٹ آف ریٹرن جو پروجیکٹ کا ہوتا ہے وہ آپ کو ٹیکنیکل بنیاد پر نکالنا چاہیے. یہ نہیں کہ جی ہم یہاں بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے جی کنزیومر ٹریفک خود بخود بڑھ جائے گا, اس طرح ہوتا نہیں ہے. لاہور کا ایئرپورٹ آپ دیکھ لیں, اٹس اے بیوٹیفل ایئرپورٹ, بٹ ابھی تک اس میں جو ٹریفک ہے it was not justified by the cost. Similarly, the Islamabad airport, یہ چیزیں جو ہیں we can only hope that this present government would now take into consideration. Otherwise ہم اسی economy میں رہیں گے جو کہ fragile رہے گی, جو کہ کبھی باہر نہیں نکل سکے گی. کوئی جو میجر پروجیکٹ ہے جس میں کیپیسٹی ہے ہمیں باہر نکالنے کی from the current state of the economy, وہ پھر کبھی پورا ہوگا ہی نہیں. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.